حدیث والا لدیث والا حدیث والا شروع کیا تھا نا 261 to 270. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آ، آ، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہم لوگوں کو ملتا ہے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کس یہ جو ریوارڈ ہے اس کو کس طرح سے اللہ پرزرو کرتا ہے. اس کی کچھ کنڈیشنز تھی. اخلاص تھا. آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ریمائنڈرز نہیں دینے ہیں. آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے. وربل ہو ایموشنل ہو مطلب کسی بھی قسم کا فزیکل کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا ہے آپ نے. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنا بیسٹ ہوتا ہے اس میں سے ہم نے دینا ہے. اور جو شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے ریزسٹ کرنا ہے. تو یہ ساری ساری چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا وہ ریوارڈ پریزرو رہے گا. ادروائز وہ ریوارڈ پریزرو نہیں رہے گا. تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے پورا اس میں جتنی بھی ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی نا اس کے اندر بار 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 ایک چیز ہم لوگوں کو نا وہ مل رہی تھی کہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ کو علم ہے. اللہ نے وعدہ کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد پھر کنکلوڈ ہو رہی تھی کس طرح سے کہ جو حکمت ہوتی ہے اٹ از دا گریٹسٹ گفٹ. اور یہ بھی ساتھ میں کہ جو ظالمین ہیں ان کے کوئی ہیلپرز نہیں ہیں. تو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی آخرت کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ہم لوگوں نے ظالمین میں شامل نہیں. آگے اللہ کہتا ہے کہ to give charity to give charity publicly is good but to give to the poor privately is better for you and will absolve you of your sins and Allah is all aware of it. تو اب یہاں پہ جو سوال ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم نے جو ہے پبلکلی ہم لوگوں نے دینا ہے یا ہم سیکریٹلی دینا ہے کس طرح سے دینا ہے. دونوں چیزیں اچھی ہیں. آپ پبلکلی بھی دے سکتے ہیں پرائیویٹلی بھی دینا ہے. دونوں چیزیں اچھی ہیں بہترین ہے. لیکن کس کو جو پرائیویٹلی دینا ہے اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کو نا بالکل روک دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا شو آف وہاں سے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ بالکل ہی چھپا چھپا کے دے رہے ہیں نا. تو جو ریسیپینٹ کی ڈگنیٹی ہے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے اور آپ کی جو آپ کی دینے سے جو ایروگنس آپ کے اندر آ رہی ہے جو پھر لوگوں کی اپروول آپ لینا چاہ رہے ہیں ویلیڈیشن لینا چاہ رہے ہیں اس سے بھی جانا آپ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو پبلک چیریٹی ہے دیٹ از گڈ. دیٹ از پریز ورڈی. تو پھر یہ دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں نا جب ہم پبلکلی دیتے ہیں تو دوسرے بھی انکریج ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دیں اس راہ کے اندر. تو اس طرح سے کمیونٹی جو ہے نا اس کے اندر یہ دینے والی جو چیز ہے نا وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب ہم چھپا چھپا کے دیتے ہیں پرائیویٹلی جو دیتے ہیں نا وہ بیٹر ہے کیونکہ اس میں جو انٹینشن ہوتی ہے وہ زیادہ پیور ہوتی ہے. اور جو ریسیپینٹ کا جو آنر ہوتا ہے جو اس کی انٹیگریٹی ہوتی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. اینڈ ول absolve you of your sins. ہاں. تو سینس کی بجائے ایول ڈیڈز ہے نا وہ بھی یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو جو صدقہ ہوتا ہے نا صدقہ ہیز دا پراپرٹی آف ایکسپیٹنگ دا سینس. اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ extinguishes sin just as water extinguishes fire. تو اتنی تیزی سے ہمارے گناہوں کو جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے دونوں طرح سے چیریٹی کی دینی ہوتی ہے. آپ جو ہے کھلے عام بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ دوسروں کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی دینی ہے. پرائیویٹلی زیادہ دینی ہے. پبلکلی جو ہے نا جہاں بہت ایبسلیوٹ نیسیسری ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ ضرور دینی ہے. ضرور دینی ہے ہم لوگوں نے. آگے جو ہے نا اس میں ہم لوگوں کو نا موٹیویشن نظر آتی ہے. پیور جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. سیلف اویئرنیس کی بات ہے
کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انٹینشن جو ہے نا وہ پیور رہے گی، یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دا شو آف، آپ دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ، تو پبلکلی آپ کریں. اور پرائیویٹلی آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کو خطرہ ہو اس بات کا کہ نہیں میرے اندر شاید جو ہے نا میری جو نیت ہے وہ کرپٹ ہو جائے گی، تو پھر ہم پرائیویٹلی اس میں رہتے ہیں. تو یہ اتنی سیلف اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم اوپنلی دیتے ہیں نا، پبلکلی جب ہم بھی ہم یہ صدقہ کرتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے نا ہمیشہ ایک رسک موجود رہتا ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی جو ہے نا آف سیکنگ سوشل اپروول. تو یہ بہت ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس نیت سے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. اور جبکہ جو پرائیویٹ چیریٹی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر یہ جو ریا کا جو ویریبل ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے نا کہ جو پیور جوائے آف گیونگ ہے نا، وہ انسان ریسیو کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن. کچھ بھی اس کو نہیں چاہیے ہوتا. پھر آخر میں اللہ کہتا ہے اینڈ اللہ از آل اویئر آف وٹ یو ڈو، کہ جو آپ کے چھپے ہوئے اعمال ہیں نا، جو آپ چھپا کے بھی کریں گے تو اللہ کو وہ پھر بھی معلوم. تو اس سے ہمیں 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 کمفرٹ بھی مل رہی ہے کہ اللہ کو ہماری سنسیئرٹی کا پتہ ہے، اور وارننگ بھی ہے کہ اگر کو آپ کے ہڈن موٹیوز ہیں نا کہ آپ سوشل اپروول کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے اگر پبلکلی آپ اس پہ جا رہے ہیں تو جب بھی پاسبل ہو نا تو ہمیشہ نا سیکریٹلی زیادہ زیادہ دیا کریں کہ کسی کو نہ پتہ چلے اس چیریٹی کا. اس طرح سے دیا کریں اور جو بیلنس کریں پبلک گیونگ اور ہڈن گیونگ، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کو پیوریفائی کرتے ہیں. کیونکہ جو ہم پبلک چیریٹی کرتے ہیں ہمیشہ اس سے جو ہے نا دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم بھی یہ چیز کر سکتے ہیں، کہ ہم نے بھی دینا، ایک ریمائنڈر ملتا ہے لوگوں کو. اور جو ہڈن چیریٹی ہوتی ہے وہ ہماری جو نیت ہوتی ہے اس کو پیوریفائی رکھتی ہے. تو دونوں چیزیں کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور کیا نام ہے، جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، چھوٹے موٹے گناہ بھی ایون کے، تو فالو اٹ ود دا چیریٹی. ہمیشہ فالو اٹ ود دا چیریٹی. لیٹ یور گیونگ وائپ اوے یور شارٹ کمنگس، یور فالس، یور سینس. تو فوراً جو ہے نا جیسے ہی ریلاز ہو، جیسے دن میں آپ کو ریلاز ہے کہ یار آج مجھ سے جو ہے نا یہ گناہ ہو گیا، چیریٹی کے لیے پیسے نکال دیں، یہ جو بھی دینے کے لیے نکال دیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ knows every rupee that you give, every intention that you have, and let this awareness purify your gift. تو ہمارے یہاں پہ اللہ جو ہے ہمیں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جو دل کی اٹیچمنٹ ہے نا ٹو دا ریکگنیشن، وہ چیک کریں، وہ ایگزامن کریں. اتنی اتنی پیورلی ہم نے دینا ہے، اگر ہم پرائیویٹلی دے رہے ہیں اتنا پیورلی ہم دینا ہے کہ ہم خود ہی اس چیز کو دے کے بھول جائیں، پھر نہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ میں نے اتنا دیا تھا، میں نے اتنا کیا تھا. تو ہم جس چیز کا ہمیں ایکسپیکٹیشن ہو وہ اللہ کا ریوارڈ. جو لوگوں کی جو تعریف ہوتی ہے اگر وہ آتی ہے، ملتی ہے اوپنلی دینے سے، پبلکلی دینے سے، تو وہ بہت ٹیمپریری بیسس پہ ہوتی ہے. یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. وہ صرف ٹیمپریری بیسس پہ ہوتی ہے. جو تھوڑا سا اسپائک ملے گا ڈوپامین کا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا سر، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کا جو ریوارڈ ہے وہ اٹرنل ریوارڈ ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا. آگے اللہ کہتا ہے یو آر ناٹ ریسپانسبل فار پیپلز گائیڈنس او پروفیٹ، اٹ از اللہ who guides whoever he wills. Whatever you be, whatever you believers spend in charity, it is for your own good, as long as you do so seeking the pleasure of Allah. Whatever you donate will be paid back to you in full, and you will be wrong. You will not be wrong. Sorry. تو یہ آئے جو ہے نا مناظر ہوئی تھی ان صحابہ کرام کے بارے میں جو ہیزیٹیٹ کر رہے تھے دینے سے، جو ان کے جو
कुफार रिलेटिव्स थे ना, उनको देने से वो हेजिटेट कर रहे थे, कि उनको लगता था कि शायद जो है ना ये वेस्ट चले जाएगा, क्योंकि अगर हम इनको देंगे, क्योंकि ये तो ईमान नहीं लाए हुए, तो फिर ये तो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो उनको ये खौफ था। तो अल्लाह ने क्लैरिफाई क्या किया है? अल्लाह ने क्लैरिफाई किया है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स गाइडेंस। ये लोगों का ईमान लाना ना लाना, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग भी कभी कभार जो है हमारे अंदर भी ये फिक्स करने की बीमारी हमें होती है ना, कि मैं इसको फिक्स कर लूंगी, मैं इस इंसान को फिक्स कर लूंगी, उसके इमोशंस फिक्स कर लूंगी। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अल्लाह यहाँ पे हमें ये कह रहा है, गाइडेंस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ड्यूटी क्या है? आपने देना है, और अल्लाह गाइड्स whom ही wills। आगे लगे कहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल भी क्या था? टू कन्वे द मैसेज। फोर्स करना नहीं था कि आपने एक्सेप्टेंस को फोर्स करना है। हाँ, सदका आप दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, सदका दिया जा सकता है। यहाँ पे यही तो आयत बता रही है। सदका हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है, इट वाज टू कन्वे द मैसेज। वो उन्होंने फोर्स नहीं करने कि अब आपने एक्सेप्ट भी करना है। तो हमने भी ये बात याद रखनी है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द रेसिपिएंट्स ऑफ देयर चैरिटी यूज द मनी, कि वो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोचता है वो उसका नया बुत बना के बैठ जाए। तो दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा रिवॉर्ड डिपेंड करता है ऑन आवर इंटेंशन, नॉट द आउटकम ऑफ इट। फिर अल्लाह क्या कहता है? Whatever you believers spend in charity, it is for your own good, as long as you do seeking the pleasure of Allah. तो जो सदका कर रहे हैं उसका बेनिफिट जो है वो किसको हो रहा है? जो दे रहा है ना उसको बेनिफिट हो, रेसिपिएंट को नहीं फायदा हो रहा उससे। आप कोई पैसा जो है ना वो लूज नहीं करे। यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन फ्यूचर, इन योर आखिरा। और फिर आगे लगे कहता है, एज लॉन्ग एज यू डू सो सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह। और वैसे तो वजह अल्लाह का मतलब होता है फेस ऑफ अल्लाह। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन जो है ना वो दे दी गई है इस रिवॉर्ड की। वो कंडीशन क्या है? कि आपकी इंटेंशन जो है ना वो प्योर होनी चाहिए, अल्लाह का फेस देखने की होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनूदी की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये नियत होनी चाहिए। Whatever you donate will be paid back to you in full and you will not be wrong। तो अल्लाह यहाँ पे गारंटी कर रहा है कि कंप्लीट आपको रीपेमेंट मिलेगी, विदाउट एनी डिडक्शन है। और आपके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये कहा जा रहा है कि आपने आउटकम से डिटैच हो जाना है, अपनी जो इंटेंशन है, जो नीयत है ना उसके साथ अटैच हो। जो सहाबा थे वो उस टाइम पे किस चीज के साथ अटैच थे? आउटकम्स के साथ अटैच थे।
وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ان کو صدقہ دے رہے ہیں نا تو اٹ شوڈ لیڈ them ٹو گائیڈنس. تو اللہ نے ان کو اس چیز سے، اس بوجھ سے آزاد کر دیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیں. گائیڈنس از مائن. I will guide whoever I will. This is not your responsibility. So you don't get worried about it. تو یہ جو ہمارے اندر جو برن آؤٹ آتا ہے، جو ہمارے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے نا، یہ اس کو ختم کرتا ہے. یہ ہر اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہر اس چیز، جب بھی ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی اور بات کرتے ہیں تو اس میں بھی. اس لیے ہدایت اللہ سے مانگنی ہے. کسی اور کی بھی ہدایت کی دعا ہمیشہ اللہ سے مانگنی ہے. اپنے اوپر یقین نہیں رکھنا کہ میں اس کو جو ہے نا، میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں تو میں اس کو ہدایت کے اوپر لے آؤں گی، یا میں اس کے ایموشنس کو فکس کر لوں گی، یا میں اس کی بیہیویئر کو فکس کر لوں گی. ہم رسپانسبل نہیں ہیں کسی بھی کے بھی بیہیویئر کے لیے، کسی کے بھی ایموشنس کے لیے. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو فکس کریں. جو گائیڈنس ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو ہیلنگ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا کام ہے صرف میسج کو کنوے کرنا. تو ہم لوگوں نے فریلی دینا ہے وداؤٹ اٹیچنگ ٹو دا آؤٹ کمز. اور اگر کسی کا ہمیں پتا ہو کہ جو آم، ضرورت مند ہو تو اس کو بھی دینا، چاہے کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا. تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو رینیو کریں جب بھی دینے لگتا ہے، کہ میں یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے فیس کے لیے کر رہی ہوں. اور اس بات پہ بھی ٹرسٹ رکھیں کہ اللہ جو ہے نا فل ری پیمنٹ کرے گا آپ کو. تو کوئی لاس میں نہیں آپ جا رہے. تو ہم لوگ بھی کئی بار ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں نا، کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی ناشکرا سا انسان ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ مس یوز کر لے گا، پیسے کا مس یوز کرے گا. تو یہاں پہ یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے گیو اینی وے. ہمارا ریوارڈ جو ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ آن آر انٹینشن، آن آر نیت. ان کے رسپانس پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہے. سو فری یور سیلف فرام دا برڈن آف کنٹرولنگ دا آؤٹ کمس. گیو اینڈ ٹرسٹ اللہ ود دا ریسٹ، ود آؤٹ کمس. آگے اللہ کہتا ہے charity is for the needy who are too engaged in the cause of Allah to move about in the land for work. Those unfamiliar with their situation will think they are not in need of charity because they do not beg. You can recognize them by their appearance. They do not beg people persistently. Whatever you give in charity is certainly well known to Allah. یہاں پہ اسپیسیفک کیٹیگری جو ہے نا، جو ڈیزرونگ ریسیپینٹس ہیں نا، ان کی بتائی جا رہی ہے کہ those who are so devoted to Allah's cause that they cannot work، کہ وہ اللہ کے کام میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ کوئی اور کام جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. And yet they maintain such dignity that others think that they are wealthy. کہ وہ اتنی ڈگنیٹی اپنی مینٹین رکھتے ہیں کہ لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ ویلدی، سفید پوش لوگ، وہ سفید پوش لوگ جو لوگ کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں، جو مطلب اللہ کے کام میں اتنے زیادہ انگیج ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ کوئی اور کام، مطلب ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے پیسے کمانے کا کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں. لیکن وہ اتنے، آپ کو جو آپ دیکھیں گے ان کو تو آپ کو لگے گا کہ بھائی وہ تو بڑے ویلدی انسان ہیں، بیکاز دے ڈو ناٹ بیگ. اللہ نے کہا کون سے ہیں یہ غریب لوگ
चार करेक्टरिस्टिक्स इनके अल्लाह ने ना बता दिए हैं। कौन है? दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन अल्लाह's cause, their devotion to jihad, seeking the ilm, या जो और religious obligations होती हैं, they prevent them from earning a livelihood. पहला ये। दूसरा, unable to travel for trade, वो बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं, ड्यू टू देयर सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज दे आर टू बिजी इन द कॉज ऑफ अल्लाह, दे आर टू एंगेज इन द कॉज ऑफ अल्लाह। तीसरी चीज क्या है? डिग्निफाइड रिस्ट्रेंट, कि they maintain such honor that ignorant onlookers think that they are wealthy. वो अपनी जो जरूरियात हैं उनको रिवील नहीं करते लोगों के आगे। मांगते नहीं है वो किसी से। They do not beg, they do not ask people persistently. तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं मांगते, या और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ना वो मतलब जो persistent है कि बार बार जो मांगना होता है वो नहीं वो करते। लेकिन जो ये क्लियर है कि दे डू नॉट बेग पीपल परसिस्टेंटली। फिर क्या है, अल्लाह क्या कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन लोग हैं? अल्लाह ने कहा यू कैन रिकग्नाइज देम बाय देयर अपीयरेंस। बाय देयर अपीयरेंस, तो इसका क्या मतलब होगा? कि उनमें कोई फिजिकल साइंस होंगे पॉवर्टी के जो नजर आ जाएंगे, स्पिरिचुअल साइंस होंगे ऑफ पाइटी एंड द डिवोशन, उनकी आप डिग्निटी और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो देखेंगे आप। तो मतलब कितना ऑब्जर्वेंट अल्लाह कह रहा है कि किस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। क्या आपको उनके अपीयरेंस से पता चल रहा है कि इनको जरूरत है, ये लोग ये जरूरतमंद है? हम साइंस को नोटिस करना है। वट एवर यू गिव इन चैरिटी इज सर्टनली वेल नोन टू अल्लाह। रेपिटिशन है। रेपिटिशन का मतलब ये होता है कि अल्लाह एम्फसाइज कर रहा है इस चीज को, कि अल्लाह नोज बोथ द गिवर एंड द रेसिपिएंट एंड विल रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो गरीब है ना उसकी उसको डिफाइन करते हुए कि the poor person is not the one who goes around asking people for a morsel or two. Rather, the poor person is the one who has not enough to suffice him, but he is not recognized so that charity might be given to him, and he does not stand up and ask people. कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो लोगों से मांगता नहीं कर रहा होता। इस तरह के लोगों को हमने ढूंढना है और इस तरह के लोगों के ऊपर हमने स्पेंड करना है। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि लोगों के पास डिग्रीज मौजूद होती हैं, सर्टिफिकेशंस मौजूद होती हैं कि वो दूसरी तरह से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर टू एंगेज इन द कॉज ऑफ अल्लाह कि वो दूसरे के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये भी हमने देखना होता है कि हमने किस तरफ किसको पैसे जो है ना कहाँ पे हमने स्पेंड करना है, कहाँ पे हमने प्रायोरिटी पे कौन लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये पूरी आयत जो है वो बता रही है कि तो द डिग्निटी इन नीड एंड द ब्लाइंडनेस ऑफ अजम्पशन, कि जो इग्नोरेंट इंसान होगा वो अज्यूम कर लेगा कि दे आर वेल्दी बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्ले देयर पॉवर्टी। उनकी डिग्निटी
اٹ از بورن آؤٹ آف فیتھ اینڈ سیلف ریسپیکٹ. تو ان کی جو ٹرو کنڈیشن ہے وہ ماسک کر لیتی ہے اس چیز کو. تو یہ ڈبل برڈن ہے نا وہ کریٹ کرتی ہے کہ وہ جو ان کی جو ضروریات ہوتے ہیں وہ سائلنٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, اور وہ اس کو ایکسپریس بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ آیت یہ کہہ رہی ہے آپ کو کہ غور کریں لوگوں کی کنڈیشنز کے اوپر. لک فار سچ سائنز. جو چھپے ہوئے غریب لوگ ہیں ان کو ریکگنائز کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ڈھونڈیں, ایسے لوگوں کو, اور ان کو دیں. تو ہر کوئی جو ضرورت مند ہوتا ہے ضرور نہیں وہ ایڈورٹائز کرتا پھر کہ مجھے فلانی 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 چیز کی ضرورت ہے. لک فار دا سائنس آف ڈگنیٹی ماسکنگ دیئر پاورٹی. اور لوگوں کو ہیوملیٹ نہیں کرنا ہے بائی یور چیریٹی. گیو ان ویز دیٹ پرزرو دا ڈگنیٹی. اور جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں نا, مطلب علم حاصل کر رہے ہیں یا وہ جہاد کی طرف ہے, جہاد مطلب جہاد میں تو خیر بہت ساری چیزیں, تو یہ سارا جہاد ہی ہے. ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہوں گے تو وہ جہاد ہی ہوگا. ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوں گے تو وہ سارا جہاد ہی ہے. تو اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کو سپورٹ کریں, جو دعویٰ میں انگیج ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کریں, جو اور ریلیجس کازز میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کریں. یہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے. Because they are spending all their time, their energy in in this cause. پھر ان کو گھر چلانے کے لیے بھی تو اپنے پیسے چاہیے ہوتا ہے نا, کہ نہیں چاہیے ہوتا, یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان سکیں, ہماری آبزرویشن اتنی تیز ہو جائے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان سکیں, یہ انسائٹ ہمیں مل جائے. جو obvious پیور جو غریب ہوتا ہے اس کو تو ہم بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں نا. دے آر ایزی ٹو سی. وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں گلی محلوں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے, بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. جو چھپے ہوئے غریب ہوتے ہیں نا, دے آر انویزیبل. وہ ہمارے ساتھ مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے نیبرز ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ اسمائل کرتے ہیں, وہ ڈیسنٹلی ڈریس اپ ہوتے ہیں, وہ کبھی کمپلین نہیں کرتے ہیں, بٹ دے آر ان نیڈ. دیکھیں ان کا کام کیا ہے, کہ اس طرح کی انسائٹ آپ نے ڈیولپ کرنی. ٹو لک پاسٹ دا اپیئرنسز, ٹو نوٹس دا سٹل سائنز آف دا ہڈن اسٹرگل. اور اللہ سے مانگیں یہ انسائٹ. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے those who spend their wealth in charity day and night secretly and openly their reward is with their Lord and there will be no fear for them nor will they grieve. تو وہ آیت جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے ان لوگوں کی جو لوگ کنٹینیوسلی دیتے ہیں اور ہر طریقے سے دیتے ہیں, ہر طریقے سے دیتے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ دیتے ہیں, سیکرٹلی اور اوپنلی دیتے ہیں. تو ہر طرح کی, ہر قسم کی, ہر وقت میں جب بھی وہ چیریٹی کی گئی ہو اس کو کور کیا ہے اللہ نے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایز مومنین آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے دینا, دینے والوں میں شامل ہوں ہم. ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ دینے والوں میں.
उसमें ये नहीं देखा कि रात है दिन है, नहीं। ऑल टाइम्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर चैरिटी। सीक्रेटली देना है, ओपनली देना है, जैसे मर्जी, ऑल मोड्स आर प्रेज वर्दी डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन। दे विल हैव their reward is with their Lord. तो अल्लाह के पास है उस ऐसे लोगों का रिवॉर्ड। क्या रिवॉर्ड है? दे विल बी नो फेयर फॉर देम नॉर विल दे। अल्टीमेट साइकोलॉजिकल पीस, अल्टीमेट साइकोलॉजिकल पीस। तो ये अल्लाह जो है ना तारीफ कर रहा है उन लोगों की जो लोग हर टाइम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। हर टाइम वो नहीं सोचते, फिर सोचने नहीं बैठते। हर सर्कमस्टेंसेस में जो है ना, सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो तो उसमें इनकरेज किया जा रहा है कि आपने स्पेंड करना है, आपने देना है। तो एक और हदीस में भी आता है ना कि दो फरिश्ते जो है ना वो डिसेंड करते हैं हर सुबह, और वो क्या कहते हैं कि ओ अल्लाह गिव अ रिप्लेसर टू द वन हु स्पेंड्स, ओ अल्लाह गिव डिस्ट्रक्शन टू द वन हु विदहोल्ड्स। तो हमने डेली बेसिस पे चैरिटी करनी है, इवन इफ इट इज वेरी स्मॉल, इवन इफ इट इज 1 रुपी, 1 रियाल। तो हमारी हैबिट होनी चाहिए देने वाली। जो हमारा देना जो है वो हमारी एक एक कांस्टेंट प्रैक्टिस बन जाती है कि हम दिन रात सीक्रेटली और ओपनली देने के लिए तैयार होते हैं। तो इट ट्रांसफॉर्म्स अस, इट ट्रांसफॉर्म्स आवर आइडेंटिटी। और फिर रिपीटेडली हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह का वादा कि देयर विल बी नो फेयर फॉर देम नॉर विल दे ग्रीव। जो जनरोसिटी होती है ना, इट एक्सपैंड्स द हार्ट, वो हमारे दिल को ना खोल देती है, हमारी एंजाइटी को रिलीव करती है, हमारे हमारे दिलों को सुकून पहुंचाती है। तो हम लोगों ने सूरह अल इंशरा में पढ़ा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमने आपके चेस्ट को खोल दिया, एक्सपैंड कर दिया। दैट वाज आल्सो लिंक्ड टू गिविंग। जो चैरिटी है, इट इज अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। तो दोनों कह रही हूँ डेली बेसिस पे हम लोगों ने देना, कॉन्स्टेंटली देना है हमें, ताकि वो जो रोज फरिश्ते दुआ मांग रहे हैं ना, तो उसमें हम पे ना वो भेज रहे हो कि भाई डिस्ट्रक्शन हो क्योंकि इन्होंने विदहोल्ड करके बैठे हुए हैं। और अपनी देने के वो जो है ना टाइमिंग्स चेंज करते रहे, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देते रहे, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज को देते रहे। आज अगर किसी गरीब को दिया है तो कल किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दे। तीसरे दिन किसी जो स्टूडेंट है उसको पकड़ा दें, या जो इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको दे दें। अगले दिन आप किसी और कोई कोर्स खरीद लें, जिस इस्लामिक कोर्सेज वगैरह चल रहे होते हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें। उसमें तो गिव एंड टेक हो रहा है दोनों में। ये प्रॉमिस रिवॉर्ड है, that there will be no fear for them nor will they grieve। और अल्लाह के पास हमारा रिवॉर्ड मौजूद है, लोगों के पास नहीं। इस दुनिया में नहीं है, बट विद हिम ये सिक्योरिटी हमारे लिए एनफ होनी चाहिए। हम लोगों ने कभी कभार नहीं देना है, या कि रमजान आएगा तो तभी नहीं देना है। कॉन्स्टेंटली देना है, दिन रात देना है, सीक्रेटली और ओपनली देना है, जब मौका मिले तब। मौका तो क्या, दिन दिन में मौका ढूंढना है कि ना मैंने अब देना। तो फरिश्ते उन लोगों के लिए हर सुबह दुआ मांगते हैं जो जो स्पेंड करते हैं। इमेजिन बीइंग इंक्लूडेड इन दैट डेली प्रेयर।
اس طرح سے ہمارا ہمارا جو دل بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا مال بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے دلوں میں اٹیچمنٹ ٹو ویلتھ ہے نا، وہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے. اور ہمیں بھی یہ ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتا ہے those who consume interest will stand on the judgment day like those driven to madness by Shaitan's touch. That is because they say trade is no different than interest. But Allah has permitted trading and forbidden the interest. Whoever refrains after having received warning from their Lord may keep their previous gains, and their case is left to Allah. As for those who persist, it is they who will be the residents of the fire, they will be there forever. یہاں پہ سویب پروہیبیشن ہو رہی ہے ربا کی، جو انٹرسٹ ہوتا ہے. پیچھے جو ہے اللہ نے بات کی، صدقات کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ اللہ جو ہے بات کر رہا ہے ربا کی اب. اور ساتھ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ربا میں ڈیل کرتے ہیں ان کا جو ہے قیامت والے دن کیا حال ہے. کیونکہ پہلے تو اللہ نے تعریف کیا نا جو صدقہ دیتے ہیں ان کی، ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا، ربا کی بھی بات کر دی کہ they will not stand except as one stands whom shaitan has driven to madness. ان کی ریسرکشن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ they will rise from their graves like epileptics possessed by the jinns. انسٹڈی ہوں گے، کنفیوزڈ ہوں گے، بالکل پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوں گے. تو یہ جو فزیکل اسٹیٹ ہوگی اٹ ول ریفلیکٹ دیئر اسپرچل کنڈیشن، دیئر obsession with wealth through riba، جس کی وجہ سے ان کی جو سولز ہے نا وہ انبیلنسڈ ہو جائیں گے. That is because they say trade is no different than interest. تو ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ دونوں چیزیں جو ہے نا، مطلب آپ ٹریڈ بھی اگر لیں یا ربا بھی لیں تو دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مال ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو ان کا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں آپ ٹریڈنگ کریں یا ربا کریں تو both of them they involve increase of wealth. تو اللہ جو ہے وہ اس چیز کو ریفیوٹ کر رہا ہے کہ آپ غلط ایکولنس کر رہے ہیں. بٹ اللہ ہیز permitted trading and forbidden the interest. اللہ یہ آگے سے کہہ رہا ہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کون سی چیز لافل ہے اور کون سی چیز جو ہے نا وہ لافل نہیں ہے آپ کے لیے. اور ٹریڈ اور ربا میں فرق ہوتا ہے. ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے؟ میوچل بینیفٹ ہوتا ہے نا، رسک آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایکسچینج آف ویلیو ہو رہی ہوتی ہے. ربا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی ضرورت. گارنٹیڈ ریزلٹ ہوتا ہے ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کم. جس سے جس سے جس سے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کو پریس کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ایکولنٹ نہیں ہیں ایک دوسرے کے. اور پھر جن کو یہ وارننگ مل گئی ان کے لیے کیا ہے؟ Whoever refrains after having received warning from their Lord may keep their previous gains, and their case is left to Allah. تو جو لوگ رک گئے یہ وارننگ ملنے کے بعد اور انہیں دوبارہ سے اس چیز کے اندر نہیں انوالو ہوئے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ Forgiveness for the past. What is past? That is forgiven. They need, they don't need to return the interest already taken. And their case is left to Allah. جو ان کی الٹیمیٹ ججمنٹ ہے نا اٹ از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ مطلب کچھ رحمت کی امید کی جا سکتی ہے اللہ سے. بٹ ہو ایور ریٹرن ایز فار دوز who possess it is they who will be the residents of the fire. جو ہے اس کلیئر prohibition کے بعد بھی اس چیز میں انوالو رہیں گے they are the companions of the fire eternally and they will be there forever.
जो रिबा कंज्यूमर है ना, वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ना कि उनकी जो प्रैक्टिस है एक फॉल्स एनालॉजी के साथ, कि जो ट्रेड है वो तो बिल्कुल रिबा की तरह है। तो देखिए कि जब हमें जहाँ अपना बेनिफिट नजर आ रहा होता है ना, तो हम किस तरह से अपनी ना रीजनिंग लेके आ जाते हैं और जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ हमारी अपनी ख्वाहिश इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो उनकी रिस्ट्रक्शन ट्रेड देखें कैसी होगी, मैडनेस, कि जो हमारा माल के साथ हमारा ऑब्सेशन जो है ना, इट अनहिंजेस द सोल। और साथ ही साथ एक उम्मीद भी दी जा रही है कि द डोर ऑफ तौबा इज ओपन। पास्ट सिंस जो है ना वो उनको माफ कर दिया जाएगा अपॉन रेजिस्टिंग, अपॉन रिफ्रेनिंग। तो स्वेयर वार्निंग भी मौजूद है और उम्मीद भी मौजूद है यहाँ पर। तो रिबा जो है ना, हम लोगों ने उसको कम्प्लीटली कम्प्लीटली अवॉइड करना है। बैंकिंग सिस्टम में भी देखना है कि इंटरेस्ट तो नहीं किए, एब्सोलूट प्रोहिबिशन है। तो इंटरेस्ट की किसी भी चीज से हम लोगों ने बहुत बहुत दूर है। जो फॉस्ट एनालॉजीज हैं उनको रिजेक्ट करना है हमने, को जो जो रैशनलाइज नहीं कर रहा, जो जो भी फॉरबिडन प्रैक्टिसेस होती हैं, बाय कंपेयरिंग देम टू द लॉफुल वंस। और तौबा कर लेनी चाहिए कि अगर कभी जिंदगी में इंटरेस्ट वाली कोई चीज ली हो तो उसके लिए तौबा करना है, फौरन से रुक जाए। तो फिर थ्रेट हमें जो मिली हुई है ना, द थ्रेट ऑफ इटर्नल फायर, इट शुड मोटिवेट द कंप्लीट अवॉइडेंस। तो कभी भी जो है ना, जो फॉरबिडन चीजें होती हैं उनको हमने लॉफुल चीजों के साथ कंपेयर नहीं करना। सुपरफिशियल जो सिमिलैरिटी होती है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, कि जैसे बहुत ही कॉमन है कि ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ दोस्ती तक का है, ये जो इनकम है ये तो प्रॉफिट ही है, एंटरटेनमेंट जो है वो मेरे लिए रिलैक्सेशन है। ये चीजें हमने नहीं कहनी अपने आप को जस्टिफाई करने की, अपनी ख्वाहिशात को जस्टिफाई करने की। सबमिट करें। जब अल्लाह ने किसी चीज को और हमारे नबी ने किसी चीज को हराम करार दे दिया है, सो द डिस्कशन एंड्स राइट देयर एंड दैट। कोई एनालॉजीज नहीं थे, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं, कोई कंपैरिजंस नहीं। अपने आप को हमने ट्रेन करना है ये कहने के लिए, उस समय ना आता आना, आई हियर एंड आई ओबे। 276 में अल्लाह कहता है, अल्लाह हैज मेड इंटरेस्ट फ्रूटलेस एंड चैरिटी फ्रूटफुल एंड अल्लाह डज नॉट लाइक एनी अनग्रेटफुल इविल डूअर। जो अल्टीमेट आउटकम है रिबा का और चैरिटी का, वो यहाँ पे रिवील हो गया कि रिबा जो है इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन व्हाइल द चैरिटी लीड्स टू इंक्रीज इन योर वेल्थ। कंप्लीट है और डिसाइसिव यहाँ पे आपको दोनों बता दिया गया। तो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यम हकू। तो अल्लाह destroys riba in two ways, directly and indirectly. Directly कैसे, the wealth, the mal itself may be destroyed or lost. Indirectly कैसे, कि उसके अंदर से बरकत जो है ना वो खत्म हो गई, और अगर वो रह भी जाए तो it brings no good, it is fruitless। तो फिर अल्लाह इंक्रीज कैसे करता है चैरिटी, चैरिटी को फ्रूटफुल कहा है ना उन्होंने। तो जो रियल मीनिंग है योर वी, उसका मतलब होता है एंड इंक्रीजेस। सो अल्लाह इंक्रीजेस चैरिटी इन क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर देता है ना रिवॉर्ड फ्रॉम 10 to 700 फोल्ड एंड बियॉन्ड। इन क्वालिटी, एडिंग द बारका टू द रिमेनिंग वेल्थ। इन द इटर्नल रिवॉर्ड,
storing it with him for the آخرہ. یہ مطلب ہے صرف یور بی کا. اور ڈس لائک پرسن کون ہے؟ اللہ ڈز ناٹ لائک اینی سمپل ڈس بلیور. جو لوگ جو ہے پرزسٹ کر جاتے ہیں ربا کے اندر، ڈس بلیورز، جو ہے بلیو ہی نہیں کرتے ان دا پروہیبیشن اور اللہ کے لا کو، اللہ کے حکم کو ڈینائی کرتے ہیں. سینفل ہیں وہ لوگ جو اکنالج کر لیتے ہیں آف دا پروہیبیشن بٹ دے کنٹینیو ٹو پریکٹس اٹ. ہمارے یہاں کتنا عام ہے بینکنگ سسٹمز میں کام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ربا even if it increases ultimately decreases. تو اپیرنٹلی شاید انکریز ہو جائے بٹ اٹ لیڈس ٹو ریئل ڈیکریز. تو جو ربا کنزیومرز ہوتے ہیں ان کو ویسے اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مال جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بٹ دس گروتھ اٹ از این illusion. اللہ جو ہے اس کے اندر سے برکہ نکال دیتا ہے، اس کے اندر سے سکون نکال دیتا ہے، اس کے اندر سے سیٹسفیکشن نکال دیتا ہے. دیٹ شوڈ اکمپنی دا ویلتھ. اور جو جو چیریٹیبل گیور ہوتا ہے اس کو دکھنے میں لگ رہا تو ہے کہ اس کا مال ڈیکریز ہو رہا ہے، بٹ اللہ انکریزز اٹ ان ویز دیٹ آر unseen, in the blessing, in contentment, in the eternal reward. اور پھر وہ جو تھا نو گریف اینڈ نو فیئر والا وہ ریوارڈ بھی موجود ہے. تو ہم نے اللہ کی جو اکنامکس ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. اس کا سسٹم جو ہے وہ ہو سکتا ہے اٹ may defy the worldly logic but it is the ultimate reality. And fear the destruction of riba. Even if you gain wealth through riba, you lose the blessing, you lose the barakah, and perhaps even more. And embrace the increase of charity. تو جو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ it's a loss from our wealth, it is actually your greatest gain. تو ہم لوگوں نے دونوں چیزیں سے اوائڈ بھی کرنا ہے، ایک تو کفر سے اور ایک گناہ سے. ڈینائی نہیں کرنا اللہ کے احکام کو، گناہوں میں نہیں پڑنا ہے ہم نے یہ کر کے، پرزسٹ بھی نہیں کرنا اپنے گناہوں. تو ہمیں ہوتا چیریٹی کے بعد ہمیں لگے ہمارے پاس تو بینک بیلنس جو ہے نا وہ تو ذرا کم ہو گیا، لیکن جو آپ کے پاس بچ جائے گا نا وہ بلیسڈ ہوگا. اس کا ہر ایک ایک روپیہ جو ہے نا وہ بلیسڈ ہوگا. وہ اسٹریچ کرے گا، وہ سیٹسفائی کرے گا، وہ اور اپرچونیٹیز کھولے گا اور دروازے کھولے گا آپ کے لیے. اس کی میئرمنٹ کو ٹرسٹ کریں اوور یور اون آئیز. آگے اللہ کہتا ہے Indeed, those who believe, do good, establish prayer, and pay alms tax will receive their reward from their Lord, and there will be no fear for them nor will they. ربا کو بھی کنڈیم کر دیا. اب اللہ جو ہے تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو لوگ ایمان اور عمل کو کمبائن کر لیتے ہیں، پرٹیکولرلی دا صلاح اینڈ دا زکات. یہاں پہ سمرائز ہو گیا کہ جو کامیابی کا راستہ ہے نا وہ کون سا ہے ان کنٹراسٹ ٹو دا پاتھ آف دا ربا. تو کس طرح سے ہم سکسیسفل ہوں گے؟ چار اس کے پلرز ہیں وسائل کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ایمان ہے. ہو بلیو، دوز ہو بلیو. پہلا ایمان ہے بلیف ان اللہ، ہز میسنجر اینڈ ہز ریویلیشن. پھر ہے رائٹیس ڈیڈز، سارے کے سارے جو اچھے اعمال ہیں انکلوڈنگ دی چیریٹی اینڈ دی ایتھیکل بیہیویئر. ڈو گڈ ہے نا، سارے کے سارے اچھے عمل جو ہے اس کے اندر موجود ہے. پھر
establishing the prayer, performing the prayer correctly, consistently, and with presence of the heart. پھر ہے giving of zakat, purifying your wealth through the obligatory charity that is zakat. تو یہ چار پلرز ہیں، ہم ان سے دنیا میں اور آخرت میں سکسیسفل ہوتا ہے. ریوارڈ کیا ہے؟ there will be no fear for them nor will they will have the reward from their Lord. Their reward is stored with Allah subhanahu wa ta'ala. Result same, no fear, no. تو یہاں پہ جو چار وہ ایلیمنٹس جو ہے نا، جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ہیومن ایگزسٹنس کی ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری کوگنیٹو اور اسپرچل اورینٹیشن ہے. پھر ہمارے اچھے اعمال ہیں، وہ بیہیویئرل ایکسپریشن آف ہمارے ایمان ہے. جب ہم جس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں، ہمارا بیہیویئر اس کے حساب سے چینج ہوتا ہے. تو جو اچھے اعمال ہیں وہ ہمارے ایمان کی نشاندہی کرتے ہیں. پھر نماز جو ہے وہ ریگولر ایک کنیکشن ہے ود یور رب. اور زکوٰۃ ہمارے اوپر سوشل ریسپانسبلٹی ہے اینڈ دا ڈیٹیچمنٹ فرام دا ویلتھ. جب یہ چاروں پریزنٹ ہوتے ہیں دا ریزلٹ از کمپلیٹ ایموشنل سیکورٹی. پھر ہمیں فیوچر کا خوف نہیں ہوتا، پھر ہمیں غم نہیں ہوتا پاسٹ کا. تو ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو انٹیگریٹ کرنا ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. اٹ مسٹ پروڈیوس دا آئیڈیاز، اٹ مسٹ ٹرانسفارم دا behavior. Your belief should be visible in your amal, in your actions. Establish prayer. کوالٹی بہتر کریں نماز میں. زکوٰۃ دیں. پورا جو کمپلیٹ پیکج ہے نا، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہے نا اس پورے کمپلیٹ پیکج کو نا ہم پورا اتریں اس کے اوپر، کیونکہ پھر ہمیں یہ پرومس سیکورٹی ملے گی. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان کی جگہ پہ اسٹرانگ ہو لیکن ڈز اٹ پروڈیوس دا رائٹیس ڈیڈس؟ ہو سکتا ہے اعمال بہت زیادہ ہوں لیکن نمازیں جو ہے نا وہ کنسسٹنٹلی نہیں موجود. مجھ سے نمازیں پوری ہوں لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ پراپرلی نہ ہو ہماری. تو ہر ایلیمنٹ جو ہے نا اٹ سپورٹس دا ادر. تو ہم نے اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا ویکسٹ ایریا کون سا ہے اور اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یوزلی ہمارا جو بلیف والا ہے نا وہی ہمارا کمزور ہوتا ہے. سب سے کمزور ترین جو ہے نا ہمارا وہی ہوتا ہے جس کی جو فاؤنڈیشن ہے ہر چیز کی. تبھی ہمارے نہ اعمال بہتر ہوتے ہیں، نہ ہمارا اخلاق بہتر ہوتا ہے، ہمارا کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا. پرفیکشن اللہ نہیں مانگتا، اللہ مانگتا ہے انٹیگریشن. All of these four things they should work together to produce the promised freedom from fear and greed. پھر اللہ کہتا ہے او believers fear Allah and give up outstanding interest if you're true believers. تب یہاں پہ اللہ ڈائریکٹلی بلیور سے بات کر رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ابینڈن کریں any remaining riba transaction. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو اطاعت ہے نا وہ آپ کے ایمان کی اوتھینٹسٹی کو ریویل کرتی ہے. if you should be believers, if you are true believers, اللہ کہہ رہا ہے. کمانڈ اللہ نے کیا دی ہے؟ fear اللہ. have taqwa, have the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala that leads you to obey him.
that leads to atat. Give up outstanding interest, abandon करते हैं, any interest, do not collect it anymore. कंडीशन क्या है? if you are true believers. क्योंकि अगर आपके अंदर ट्रूली ईमान मौजूद होगा तो इट नेसेसरी इंटेल्स दैट, अगर आप कहते हैं, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं तो बड़े ईमान वाला हूं, तो आपके एक्शंस को प्रूव करना है। तो ये आयत जो है रिवील हुई थी जब सहाबा कराम जो है ना, उनके कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स थे विद रिबा। तो उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि अब हम लोगों ने इसको मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल होता है फिर उसके ऊपर वो होता है ना, रिबा होता है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमने कलेक्ट करना है या हम लोग इंटरेस्ट भी जो है ना वो ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे उनको क्या कहा जा रहा है? उनको कमांड किया जा रहा है कि आपने छोड़ देना जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना उसको। टेक्निकली वो आपका ही है, लेकिन उसको आपने कलेक्ट नहीं किया ना, तो उसको कलेक्ट नहीं करना। गिव इट अप। तो ये इन दो आयत में हमें क्या नजर आता है? इन दो आयत में हमें ये नजर आ रहा है कि जो ईमान है वो सिर्फ हमारा इंटरनल बिलीफ नहीं होता, इट डिमांड्स द एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। If you are true believers, it links the inner conviction to the outer action. जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको एलिमिनेट करने का अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो अमाल हैं दे शुड मैच आवर क्लेम्स। कहने को तो हम बड़े मुसलमान हैं, लेकिन ईमान तो हम फिर भी नहीं लाए। अल्लाह बात तो ईमान वालों से कर रहा है, फिर भी अल्लाह ये कह रहा है इफ यू आर ट्रू बिलीवर्स, कि अगर तुम वाकई ईमान लाओगे तो अताअत तुम करो। तो हम तो ईमान ही नहीं लेकर आए हैं। तो हमने देखना है अब, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिबा और फाइनेंशियल उसकी बात हो रही है, तो हम उसकी तरफ अगर जाएं कि तो क्या हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है डज इट रिफ्लेक्ट आवर ईमान? कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही? और अगर कोई रिबा के ट्रांजैक्शंस में है तो जस्ट गिव इट अप, स्टॉप देम इमीडिएटली। हमने जो ये जो अल्लाह ने कहा ना फेयर अल्लाह, तो दिस fear of Allah it should outweigh the fear of financial loss. जो हमारा ईमान होता है ना, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ओबीडियंस। सिर्फ अल्फाज का कहना जरूर, कहने से नहीं होता। अगेन वो बात, जबान झूठ बोलती है, हमारी जबानें झूठ बोलती हैं, हमारे अमाल जो होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते हैं। अमाल से पता चलता है कि कितना ईमान है हमारे अंदर। तो हमेशा जब भी गौर करना है ना, तो अपने अल्फाज और दूसरे के अल्फाज पे गौर करना है कि कहाँ पे वो आ रही है, क्लैश आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। अगली आयत में अल्लाह कहता है, if you do not, then beware of a war with Allah and His Messenger. But if you repent, you may retain your principle, neither inflicting nor suffering harm. तो यहाँ पे अल्लाह ने सबसे स्वे वार्निंग जो है ना वो दे दिया है रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि अल्लाह और उसके नबी के साथ तो फिर आपकी जंग है जो रिबा में लगे रहे। इफ यू डू नॉट, कि अगर आप रिबा गिव अप नहीं करते हैं एज कमांडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, then be informed of a war from Allah and His Messenger. ये लिटरल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। जो रिबा में परसिस्ट कर जाते हैं, दे हैव प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द पोजीशन in opposition to Allah and His Messenger. But if you repent, you may retain your principle.
तो तौबा brings peace instead of war. जो रिबा से रुक जाते हैं, जो रिबा की ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे रुक जाते हैं, तो वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो सिर्फ ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। रिबा का एक पैसा नहीं आता। नीदर इन्फ्लिक्टिंग नॉर सफरिंग हार्म, ये एजेंस है इस्लामिक फाइनेंस। जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज, जिसने दिया है ही इज नॉट रॉन्ग बाय लूजिंग द एग्रीड इंटरेस्ट एग्रीड रिबा, और जिसने लिया है ही इज नॉट रॉन्ग बाय हैविंग टू पे मोर देन दिस। तो यहाँ पे अल्टीमेट स्टेक्स जो होते हैं और जो डिसाइसिव चॉइस है वो एड्रेस हो रही है, और जो चॉइस है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है इन वेरी स्टार्क टर्म्स, वॉर फ्रॉम अल्लाह और पीस थ्रू रिपेंटेंस। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इसके बीच में, देयर इज नो ग्रे एरिया। देखिए आप नोटिस करें कहीं पे भी कुरान आपको ग्रे एरिया में रहने का कहता ही नहीं है, इट्स आइदर ब्लैक और आइदर वाइट, न्यूट्रल कुछ नहीं है, देयर इज नो ग्रे एरिया इन द दीन। तो यहाँ पे हमारे अंदर से जो एम्बिग्विटी है ना वो निकल जाती है और फौरन से हम डिसीजन लेने वाला बनते हैं। तो हमने इस वार्निंग को सीरियसली लेना है। ये कोई कैजुअल अल्लाह ने नहीं हराम करार दे दिया, कैजुअली नहीं अल्लाह बात कर, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। रिबा से इस तरह से दूर भागे जैसे हम जंग से दूर भागते हैं ना, उस तरह से दूर भागे, और तौबा करें अगर कभी इसमें इन्वॉल्व हो तो। जो प्रिंसिपल है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी उससे ज्यादा नहीं लेना। आखिरी आयत है, इसमें अल्लाह कहता है इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन टू रीपे अ डेट postpone it until a time of peace, and if you waive it as an act of charity it will be better for you if you believe। तो कंक्लूड हो रही है रिबा के सेक्शन को विद ब्यूटीफुल कमांड ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द डेटर्स। swear warnings मिल गई, फिर now the mercy is extended to those who cannot pay। तो अगर जो है जो डेटर है जो लेने वाला है वो मुश्किल में है, तो जो क्रेडिटर है जो देने वाला है he must grant the respite until ease comes। ये ऑप्शनल नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। जो 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 देने वाला है ना वो डिमांड नहीं कर सकता पेमेंट की when the debtor cannot pay। बट इफ यू गिव इट एज चैरिटी दैट इज बेटर फॉर यू, कि बियॉन्ड पोस्टपोनमेंट अगर आप उस कर्ज को माफ कर देते हैं दैट इज entirely recommended, it is better for you। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एहसान। और दोनों चीजों में एहसान है कि आप जो वक्त दे देते हैं कि वो तब उस वक्त में जाके जो है वो पे कर दें, दैट इज द लेवल ऑफ एहसान। और अगर आप माफ कर देते हैं वो उससे भी बड़ा एहसान, कि आपने उस कर्ज को ही सदके में कन्वर्ट कर दिया उस इंसान को। इफ ओनली यू न्यू, तो जो बेनिफिट है इस चीज का माफ करने का, कर्ज माफ करने, इट इज बियॉन्ड ऑर्डिनरी परसेप्शन। वो उसके उसके रिवॉर्ड्स इस दुनिया में भी आपको नजर आएंगे और आखिरत में भी।
ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever grants respite to one in hardship or forgives him, Allah will shade him under his shade on the day when there is no shade but his. تو کتنی بڑی ہمارے لیے آسانی ہو جائے قیامت والے دن کو قرض معاف کر. یہاں پہ کمپیشن، جو صبر ہے، جو ٹرانسینڈنٹ ریوارڈ ہے، اس کے اوپر ہمارا فوکس لے کے آیا جا رہا ہے. نیچرل انکلینیشن کیا ہوتی ہے کہ جب کسی کو پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا کہ ہم واپس مانگ لیں اس سے، کہ وہ واپس دے ہمیں پیسے. اور جب اسپیشلی جب جو ہے نا جس کو ہم نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ری پیمنٹ نہیں وہ کر پائے، تب تو ہمیں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے. تو یہاں پہ اللہ کے ہمیں کیا حکم دے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ صبر کے ساتھ پوسٹ پون کریں اس کا، اس کے لیے آسانی پیدا کریں. اور اس کے بعد پھر انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں اس کا جو قرض ہے. تو دونوں ہی چیزوں میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ایگو اٹیچ ہو جاتی ہے نا ویلتھ کے ساتھ، اس کو اوور کم کرنا ہے آپ نے. اور پھر اٹ ول بی بیٹر فور یو. تو وہ ریفریم کیا جا رہا ہے جو آپ کا لاس ہے نا، اٹ از ناٹ اے لاس، اٹ از اے گین ایکچولی. تو اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ نہیں واپس کر سکتے ہیں تو ان کو تھوڑا وقت اور دیں. ان کو پریشرائز نہیں کرنا، ان کو ہراس نہیں کرنا، صبر کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر آپ کر سکتے ہیں معاف تو معاف کر دیں. تو اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے نا، آپ صدقے کے طور پہ چھوڑ دیں، آپ کو تو ثواب مل رہا ہے نا. یہ اس کی انٹینشن ہے نا، تو اللہ اب اس کو دیکھے گا. اٹس بٹوین ہیم اینڈ اللہ. آپ نے تو اس کی مدد کی تھی نا. اور جو اللہ کا شیڈ ہے نا اس کو مانگے. قیامت کے روز اس دن کوئی شیڈ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو وقت دیتے ہیں اور جو forgive کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے. اگر ہم نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہوں یا کوئی بھی چیز دی ہوئی ہو، صبر کے ساتھ کام لے. تو جو ڈیٹر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ولنریبل ہوتا ہے، ہمارا اپر ہینڈ ہوتا ہے. تو ہم اس پوزیشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیمنٹ ڈسپائٹ دا ہارڈ شپ، تو آپ کا اپنا رائٹ ہے اس چیز کو ڈیمانڈ کرنا، بٹ اٹ از فار فرام دا آئیڈیا. اور اگر آپ جو ہے اس کو وقت دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، پھر آپ مرسی شو کر رہے ہیں. یو آر بینگ کائنڈ ٹو دیٹ پرسن. اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، یو شو دا ہائیسٹ کریکٹر. دس از دا لیول آف دا احسان. اور جو اس مرسی کو دیکھے گا نا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا. سو اللہ ول بی مرسیفل ٹو یو آن دا ڈے آف جج. تو جب ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، ہاؤ ول یو وش یو ہیڈ ٹریٹڈ دوز ہو. ٹھیک ہے جی، کل ہمارا انشاءاللہ جو ہے نا یہاں پہ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ ہماری 6 آیات ہیں، ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہماری سورہ بقرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کل لاسٹ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جتنے بھی لیسنز ہیں ہم ان کو بآسانی اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کے لیے ہمیں معاف کرے. ہمیں اتنا آبزروینٹ بنائے، اتنی ہماری سیلف اویئرنیس ہو جائے کہ ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو کر سکیں اور ان کو صحیح بھی کر سکیں. اللہ ہمیں اتنا وقت دے کہ ہم وہ کر سکیں. آمین.
मैं देने वालों में हमेशा हमेशा मैं देने वालों में शामिल करूँ की बात नहीं। جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.